پہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ تعالیٰ آپ مجھے بنا دیں اپنا فرما بردار، ومن ذریاتنا، اور میری اولاد کو بھی بنا دیجیے امت مسلمہ لک، کہ وہ آپ کے لیے ایک فرما بردار جماعت بن جائے، وارنا مناسکنا، اور اللہ تعالیٰ آپ ہمیں مناسک سکھا دیجیے۔ اس دعا کے زبان میں خوبصورت بات جو کہی جاتی ہے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے نیک بنا، تو میری ایک محدود زندگی ہے، میں نے مر جانا ہے، لیکن ہمارے دین میں کانسیپٹ کیا ہے صدقہ جاریہ کا، کہ اللہ تعالیٰ میں مر جاؤں تو میری نیکیاں میری اولاد کی صورت میں، میرے شاگردوں کی صورت میں جو ہیں وہ جاری رہیں۔ انسان خود چلا جاتا ہے مگر اس کا عمل زندہ رہتا ہے، یعنی کہ انسان مر جاتا ہے اس کا عمل نہیں مرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری پینشن دنیا میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ کانسیپٹ جو ہے صدقہ جاریہ کی صورت میں ہے۔ لہٰذا اپنی اولادوں کے لیے بھی ہم ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے شاگردوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے جائیں جو میرے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ جاری رہے، جس کا اجر مجھے ملتا رہے۔ اور یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں مناسک سکھا دیجئے۔ مناسک لفظ جو ہے یہ نسک سے ہے، اور نسک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا عمل یا طریقہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ اس گھر میں ہمیں وہ اعمال سکھا دیں کہ جس سے ہمیں آپ کا قرب مل جائے۔ اور نسک کا دوسرا معنی جو بتایا جاتا ہے کہ قربانی کی جگہ، کیونکہ بنی اسرائیل کی اکثر عبادات کا تعلق جو ہے وہ قربانی کے ساتھ ہے، تو گویا کہ یہاں پہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں دین کی رسومات اور عبادات کرنے کا جو ہے وہ طریقہ سکھا دیں، قربانی کرنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اور نسک کا تیسرا معنی بیان کیا جاتا ہے دھونا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال سکھا دیں یا بتا دیں جن سے ہم اپنے گناہوں کو دھو سکیں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ مناسک کے حج کو جو ہے وہ سیکھ لینا چاہیے، تو گویا کہ حج سے متعلق ایسی عبادات کہ جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، جس سے میرے گناہ جو ہیں وہ مٹ جائیں، اور جس سے مجھے قربانی کرنے کا انداز جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کریں۔ اتنی بڑی نیکی کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ، جبکہ انبیاء تو گناہوں سے معاف ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ ان کی عاجزی ہوتی ہے، کسی نیکی کا مان نہیں، کسی نیکی کا فخر نہیں کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ بھی تواب ہیں، یعنی کہ بار بار توبہ قبول کرنے والے، اور رحیم، اور ہمیشہ سے اپنی مخلوق کے اوپر رحیم ہیں۔